أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين الذي بعثه رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم المصطفى محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات پڑھیے. جو افراد یہاں ہماری نظروں کے سامنے ہیں اور منبر سے تھوڑا دوری بنائے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ منبر سے نزدیک آ جائیں. ایک اور صلوات پڑھی بآواز سے پڑھا. آپ تو پھر اپنے ہیں، رسول نے تو اس مہینے میں نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کو منبر سے قریب کر دیا تھا. صلوات پڑھیے محمد. مجلس شہادت ہے. کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں تک بات کو پہنچایا جائے؟ مجلس اگر دیکھا جائے معنی کے اعتبار سے جہاں چند لوگ بیٹھ کے گفتگو کریں اسی کو مجلس کہا جاتا ہے. چند لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ کو مجلس کہتے ہیں. جہاں لوگ اکٹھا ہو جائیں اسے مجلس کہا جاتا ہے. یہ تمام معانی اور یہ تمام مفاہیم کربلا کے وجود سے پہلے تک ملتے ہیں. چاہے لوگوں کی گفتگو کرنا ہو یا لوگوں کا جمع ہونا ہو یا لوگوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا ہو، یہ تمام معانی ہمیں کربلا سے پہلے تک ملتے ہیں. لیکن کربلا نے مجلس کے معانی کو بدل دیا اور پھر بعد کربلا مجلس کے معنی ہو گئے وہ جگہ جہاں پر حق اور باطل میں تمیز پیدا کر دی جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.
یہ ایک ایسی جگہ ہے اور یہ ایک ایسا مقام ہے فرش اعضا اور مجلس اعضا. ابھی چونکہ ایام اعضا کی بھی آمد ہے، لہٰذا ابھی سے اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو آمادہ کریں گے ایام اعضا کے لیے، تبھی جا کے کہیں آمادگی اور تیاری ہو پائے گی. یہ مجلس اعضا اتنا عظیم مرتبہ اور اتنا عظیم مقام رکھتی ہے کہ جس کو بھی دیکھیے، جسے بھی دیکھیں، کائنات میں کوئی کسی کا دشمن نہیں ہے جتنے ہماری اس قوم کے دشمن ہیں. سوال کیا جائے کہ اس قوم نے کسی کا بگاڑا کیا ہے؟ ہم نے تو اپنا سنوارا ہی کچھ نہیں ہے، تو بگاڑیں گے کیا کسی کا؟ اس نے بگاڑا کیا ہے؟ مگر جتنے بھی حملے ہیں وہ سارے ہمارے اسی قوم پر ہیں. عزاداری پر حملہ ہے تو جب اس قوم سے تعلق رکھتی ہے. مرجعیت پہ حملہ ہے تو اس کا تعلق بھی اسی قوم سے ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں دشمنی کی دنیا میں پائی جاتی ہیں، ہر کوئی بس اسی چکر میں لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے ان شیعوں کو مٹایا جائے، ان شیعوں کو ختم کیا جائے. وجہ کیا ہے آخر؟ کیوں ہمیں ہر کوئی مٹانا چاہتا ہے؟ کیوں ہمیں ہر کوئی نیست و نابود کرنا چاہتا ہے؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ ایک سیدھی سادی سی قوم بیچاری، مگر پھر بھی دنیا چاہتی ہے کہ نہیں، ان کو مٹایا جائے، ان کو ختم کیا جائے. عزیزوں بڑی توجہ فرمائیے گا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آخر یہ دنیا ہمارے ہی مخالفت پہ کیوں اتری ہوئی ہے، اور یہ دنیا ہمیں ہی کیوں مٹانا چاہتی ہے؟ اس سوال کا جواب اگر ڈاکٹر علی شریعتی نہ ہوتے تو شاید کوئی نہ دے پاتا. بڑا قیمتی جواب انہوں نے دیا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ہے کیا ہوا؟ لیکن بات شروع ہو گئی ہے تو پھر میں بیان کیے ہی دیتا ہوں اس کو. ڈاکٹر علی شریعتی بڑے محقق، بڑے مفکر، انہوں نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا. توجہ فرمائیے گا، توجہ ہے ہر کسی کی کہ نہیں؟ ہاں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا. اس شخص نے ایک مرغ پال رکھا تھا، مرغا. ہاں دیکھیں مولانا مسکرائے مرغے کے نام پہ، چونکہ مولوی کا اور مرغے کا ساتھ، ہاں ہر جگہ مولوی سے پہلے مرغا پہنچ جاتا ہے. اس نے ایک مرغ پال رکھا تھا. وہ مرغ روزانہ، چونکہ مرغ کا کام ہے روزانہ اذان دینا اور لوگوں کو جگانا. توجہ ہے حضرات کی؟ اذان دینا روزانہ صبح ہوتی اور مرغ اپنا کام کرتا. یہ بڑے خوش تھے کہ اچھا ہوا کہ یہ ہمیں جگا دیتا ہے. لیکن ایک دن ایسا آیا کہ یہ مرغ نہیں بولا. توجہ عزیزوں، یہ مرغ نہیں بولا. ڈاکٹر علی شریعتی سوچنے لگے کہ شاید بیچارہ بیمار ہو، طبیعت خراب ہو، چونکہ جانور بھی تو بیمار ہوتے ہیں نا، کہ ہو سکتا ہے کچھ ہو گیا ہو اس لیے نہیں بولا. دوسرا دن پھر آیا، پھر سوچنے لگے کہ آج بھی مرغ نہیں بولا. یا تو مرغ بولتا تھا یا مولوی صاحب بولتے تھے، مگر آج دونوں میں سے کوئی نہیں بولا. پہلے تو مرغ بولتا، مگر ہوا کیا اس کو، یہ کیوں نہیں بولا؟ کہ ہو سکتا ہے کہ طبیعت ٹھیک نہ ہوئی ہو. تیسرے دن پھر انتظار کیا، ہاں مگر مجھے رستم پورہ والوں سے لگ رہا ہے کہ پھر وہ مثال نہ بن جائے کہ مولانا جانوروں پہ مجلس پڑھتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد علیہ. تیسرا دن جب آیا، عزیزو توجہ، تیسرا دن جب آیا تو ان سے برداشت نہ ہوا اور صبح ہوتے ہی یہ پہنچ گئے مکان مالک کے دروازے پر اور دق الباب کیا. مالک مکان نے دروازہ کھولا. جیسے اس نے دروازہ کھولا کہ سلام دعا ہوئی اور فوراً اس نے سوال کیا، آپ میرے دروازے پر؟ اتنا بڑا مفکر، اتنا بڑا محقق، بھلا میرے دروازے پر کیوں؟ کس لیے آئے ہو؟ کہ آیا اس لیے ہوں کہ تم نے جو جانور پال رکھا تھا، تم نے جو مرغ پال رکھا تھا،
وہ ہمیشہ بولتا تھا، ہمیشہ لوگوں کو جگاتا تھا، لیکن وہ 3 دن ہو گئے کہ نہیں بولتا ہے، نہیں جگاتا ہے۔ مکان مالک نے کہا علی شریعتی جانے دو، پوچھ کے کیا کرو گے؟ کہا نہیں مجھے پوچھنا ہے، جواب چاہیے۔ کہ جواب اگر چاہتے ہو تو بس جواب اتنا سا ہے کہ ہم نے اس کو ذبح کر لیا اور ذبح کر کے کھا لیا۔ کہ ذبح کیوں کیا؟ کہ ذبح اس لیے، اگر تمہیں چکن کھانے کا شوق ہی تھا جاتے مارکیٹ سے لے آتے اور کھا لیتے۔ کہا نہیں، وہ تو ہمیشہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں، جاتے ہیں باہر سے لے کے آ کے کھا لیتے ہیں، لیکن اس بار تم نے عجیب و غریب کام کیوں کیا؟ توجہ، اس بار تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہ اس بار اس لیے ایسا کیا کہ جب بھی وہ مرغ بولتا تھا تو پڑوسی ہر روز میرے دروازے پہ آ کے کہتے تھے کہ اس کو خاموش کراؤ۔ نہیں پہنچے آپ؟ 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، اور جب تیسرا دن لوگوں کی بھیڑ میرے دروازے پر آئی اور آنے کے بعد کہا کہ اس کو خاموش کراؤ، اس کی وجہ سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہماری نیند میں خلل واقع ہوتا ہے، لہذا ہم نے سوچا کہ اب اس کا خاتمہ ہی کر دیتے ہیں، نہ یہ رہے گا نہ لوگوں کو پریشانی ہوگی۔ علی شریعتی وہاں سے واپس ہوئے اور آنے کے بعد اپنے حجرے میں آ کے ڈائری اٹھائی اور قلم اٹھایا اور ایک جملہ لکھا کہ آج پتہ چلا کہ جو بھی لوگوں کو جگانے کا کام کرتا ہے لوگ اس کے دشمن کیوں ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ان بیچاروں کا قصور کیا ہے؟ کس لیے؟ ساری کائنات بس انہی کی دشمن ہے، چونکہ یہ قوم دوسری قوموں کو جگانے کا کام کر رہی ہے، اور یہ قوم اگر کوئی جاگنے پہ مجبور بھی ہو، چاہتے ہوئے بھی نہ جاگے، تو پھر یہ غیرت دلا دلا کے انہیں بیدار کرتی ہے۔ ابھی دیکھا آپ نے جو حالات ہیں۔ توجہ عزیزوں، جس آیت کو میں نے عنوان کلام قرار دیا، فرمایا پروردگار نے میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس نبی کے آنے سے پہلے کائنات میں ہر طرف بس سناٹا ہی سناٹا چھایا ہوا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، صورتاً انسان، صفتاً حیوان، درندگی ان کی عروج پر تھی، انسانیت بلک رہی تھی۔ انسانیت کے بلکنے کی آواز باب اجابت سے ٹکرائی، باب اجابت سے آواز آئی، انسان گھبراؤ نہیں، تیرے درد کا مداوا کر کے جس بندے کو میں بھیج رہا ہوں وہ بندہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ کائنات کی ہر شے کے لیے اسے ہم رحمت بنا کے بھیجیں گے، کائنات کی ہر شے کے لیے رحمت بنا کے بھیجیں گے۔ اور جب اس نور مبین نے عرش سے فرش پہ جناب آمنہ کی گود میں اور آغوش میں آنکھ کھولی تو فارس کا آتش کدا بجھنے لگا، قصر کسریٰ کا 14 کنگرے ٹوٹ کر گرنے لگے، کائنات کی ہر شے نے اس کا استقبال کیا، انگریزوں نے اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، اس طریقے سے نبی پروان چڑھتا رہا، اور جتنا جتنا نبی پروان چڑھتا رہا اتنا ہی اللہ کے دین کا چرچا ہوتا رہا۔ مگر میرا سوال یہ ہے عزیزو آپ سے، جس گھرانے میں اور جس گھر میں رسول دنیا میں تشریف لائے تھے، کیا رسول کے دنیا میں آنے سے پہلے کوئی گھر موحد تھا یا نہیں ہے؟ کوئی مسلمان تھا یا نہیں؟ کوئی اللہ کا کلمہ پڑھنے والا تھا یا نہیں ہے؟ جب بات یہاں تک پہنچتی ہے تو جواب یہ ملتا ہے کہ یہ نبی تو خود اس گھر میں آیا کہ جس کے بزرگ مشرک تھے، نعوذ باللہ، ہے یہی کہتا ہے نا کہ اس گھر کے تو بزرگ خود مشرک تھے، انہوں نے ہی کلمہ نہیں پڑھا تھا، مگر اللہ نے مشرکوں کے گھر میں اپنے آخری حجت کو بھیج دیا،
اور اپنے آخری نبی کو بھیج دیا۔ یہ کیسے مسلمان ہے کہ جو ڈائریکٹ اللہ پر ہی حملہ، کہ اس نے بھیجا تو ایسے گھر میں بھیجا کہ جہاں پر خود اس گھر کے مالک ہی مشرک تھے اور اس گھر کا رہنے والوں نے ہی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کیا ایسا ہی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو سنیے، ایک شخص نے اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کے بیت اللہ کو برباد کرنے کی ٹھان لی، چونکہ یہ حج کا زمانہ ہے نا، بیت اللہ کو برباد کرنے کی ٹھان لی اور اس کو منہدم کرنے کی ٹھان لی کہ ہم اس کو برباد کر دیں گے۔ اور یہ اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کے ایک مختصر سا قافلہ لے کے ہاتھیوں پہ سوار ہو کے نکلا، اور جیسے ہی پہنچا تو اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ سردار مکہ کو بلا لاؤ۔ اس وقت سردار مکہ تھے جناب عبد المطلب، کلید بردار حرم۔ غلام گیا ادھر اس نے پروگرام بنایا، لیکن ادھر سردار مکہ نے پروگرام بنایا۔ اس نے ادھر کیا پروگرام بنایا؟ توجہ رکھیے گا، اس نے ادھر کیا پروگرام بنایا کہ جیسے ہی عبد المطلب آئیں گے تو ان کے استقبال میں کوئی کھڑا نہیں ہوگا، کوئی خیمے کا پردہ نہیں ہٹائے گا۔ اس نے اتنا پروگرام بنا کے اپنے غلام کو بھیج دیا۔ غلام پہنچا، پیغام سنایا، ادھر سے سردار مکہ جناب عبد المطلب نکلے، 2 ہاشمی جوانوں کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے ساتھ لینے کے بعد ایک غلام کو آگے کر دیا۔ آگے غلام ہے۔ انہوں نے پروگرام کیا بنایا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو کوئی پردہ نہیں اٹھائے گا، ان کی توہین ہوگی، بے عزتی ہوگی، رسوائی ہوگی۔ یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ عزت و ذلت کا مالک خدا ہے۔ جیسے ہی جناب عبد المطلب بڑھے، آگے غلام نے بھانپ لیا کہ خیمے کے دروازے پر کوئی نہیں ہے۔ غلام آگے بڑھا اور اس نے جانے کے بعد اپنے نیزے کی انی سے پردے کو اٹھا دیا۔ جیسے ہی پردہ اٹھا تو دیکھا ابرہہ سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ عبد المطلب کی نگاہیں ابرہہ کی نگاہوں سے دوچار ہوئی۔ تاریخ نے لکھا کہ ابرہہ عبد المطلب کے استقبال میں بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اور پھر اگر میں وہ جملہ جو علامہ ہاشم جرجانی نے لکھا ہے، اگر میں وہ نقل کروں تو شاید بیجا نہیں ہوگا۔ انہوں نے لکھا کہ جیسے ہی عبد المطلب پہنچے، ابرہہ ہاتھی پر سوار بیٹھا ہوا تھا، مگر جیسے ہی ہاتھی نے آتے ہوئے دیکھا، اپنے سر کو عبد المطلب کے قدموں میں رکھ دیا۔ نہیں پہچانا آپ نے؟ دنیاوی نمائندے وہ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے سر زور زبردستی اپنے سامنے جھکاتے ہیں، لیکن الہی نمائندے وہ ہوتے ہیں کہ جو جانوروں تک سے بھی اپنی صداقت کا کلمہ پڑھواتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے۔ پہنچ گئے، بات شروع ہوئی، اور جب بات شروع ہوئی تو ابرہہ نے سب سے پہلا جملہ کیا کہا تھا؟ آپ بولتے رہیے، گرمی زیادہ ہے، مجھے بھی لگ رہی ہے، آپ کو بھی لگ رہی ہے، لیکن اتنا زیادہ تو میں خود بھی نہیں پڑھوں گا آج کہ آپ پریشان ہو جائیں۔ سب سے پہلا جملہ کیا کہا؟ عبد المطلب جانتے ہو ہم کیوں آئے ہیں؟ کہ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ کہا ہم تمہارے کعبے کو مسمار کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تمہارے کعبے کو منہدم کرنے کے لیے آئے ہیں، برباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا، عبد المطلب نے فوراً مسکرا کے کہا، ابرہہ وہ اونٹ واپس کرو جو تیرے سپاہی ہم سے لے گئے تھے۔ وہ اونٹ واپس کرو جو تیرے سپاہی لے گئے تھے۔ ابرہہ قہقہہ مار کے ہنسا، عجیب انسان ہے، میں تو کعبے کو منہدم کرنے کی بات کر رہا ہوں اور تم اونٹوں کی بات کر رہے ہو، کچھ سمجھ بھی رہے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہا نہیں سمجھ سب کچھ رہا ہوں، تو کعبے کو برباد کرنے کی بات کر رہا ہے،
मैं ऊंटों का जिक्र कर रहा हूं। अब रहा, याद रख, अना रब्बुल इबिल व हुवा रब्बुल बैत। ऊंटों का मालिक मैं हूं, घर का मालिक वो है। ऊंटों की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, इस घर की जिम्मेदारी अल्लाह का काम है। सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। अच्छा, कितने बूत रखे हुए थे? काबे में भी तो बूत रखे थे ना, कितने रखे हुए थे? हैं? क्या रसूल का घराना मुवाहिद था या नहीं? सवाल ये है, रसूल का घराना कलमागो था या नहीं? हाँ था। कैसे साबित करेंगे? कितने बूत रखे हुए थे? हाँ 360। लेकिन रसूल के दादा ने जो ज़मीर इस्तेमाल की है वो वाहिद की इस्तेमाल की है। हुआ रब्बुल बैत, हुआ कहा जाता है यानी एक, जो नजरों से गायब हो, एक के लिए बोला जाता है। लेकिन काबे में तो 360 बुत थे ना। अगर मुशरिक थे, मुवाहिद नहीं थे, तो कहना चाहिए था ना हुमुल अरबाब, मगर नहीं कहा हुआ रब्बुल बैत। वो एक है जो इस घर की हिफाजत की जिम्मेदारी उसी पर है, वो खुद इस घर की हिफाजत कर लेगा। और जब हिफाजत की बात आई तो ये तो अपनी ताकत के नशे में हाथियों पे सवार होकर बड़े बड़े हाथियों पे पहुंचा था, मगर जैसे इसको आते हुए देखा, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने ऐलान किया कि मक्का खाली कर दो। कहा क्यों खाली करो? कहा इसलिए कि अबरहा हमला करने वाला है, मक्का खाली कर दो। मक्का खाली हुआ, अबरहा का लश्कर चला। जैसे ही लश्कर चला, उधर से अल्लाह ने भी कुछ सिपाही भेजे हैं। और कमाल ये था वो सिपाही अपने हाथ में तलवार लिए हुए नहीं थे, नेज़े लिए हुए नहीं थे। हाँ, अगर मैं ये कहूं निहत्ते थे, न लेजा न तलवार, और सिपाही भी जिब्रील जैसे ताकतवर नहीं। कौन था? छोटे छोटे से परिंदे, उनको अल्लाह ने अपना लश्कर बना के अपने घर की हिफाजत के लिए भेज दिया। उधर कौन है? बड़े बड़े हाथियों पर सवार। मगर सवाल यह है, हारा कौन, जीता कौन? ये छोटे छोटे परिंदे पत्थर लिए, पत्थर भी नहीं, बड़े बड़े पत्थर नहीं, छोटे छोटे मसूर के दानों के बराबर। मगर हुआ ये कि लश्कर इलाही जीत गया, दुश्मन का लश्कर हार गया। जानते हो क्यों हुआ ऐसा? क्यों? इसलिए कि ये अपने आप को बड़ा समझ के आए थे। ये अपने आप को बड़ा समझ के आए थे। और अल्लाह का कानून ये है कि जो भी उसके सामने बड़ा बन के आता है, अल्लाह उसे छोटे छोटों से जलील कराता है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और ये हालात उस वक्त के नहीं हैं, ये हालात आज के भी हैं। जो भी अपने आप को थोड़ा सा पावरफुल कहेंगे, अल्लाह उन्हें छोटे छोटों से जलील कराएगा। बज़ाहिर देखने में बहुत छोटे से ममालिक होंगे, बहुत छोटे से मुल्क होंगे, और फिर उन्हीं के लिए कहा जाएगा 56 बहनों का सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजो तवज्जो, छोटे छोटे परिंदे कंकरियां लिए हुए, और जब हमला हुआ तो फिर उसकी ताबीर भी कुरान मजीद ने पेश की है। कुरान मजीद कहता है कि अबरहा का लश्कर ऐसे हो गया जैसे चबाया हुआ भूसा। अजीब ताबीर है कुरान मजीद की, चबाया हुआ भूसा। भूसा तो होता ही चबाया हुआ है। मैं अगर कहूं पिसा हुआ आटा है, मगर ये सोचिए कुरान मजीद ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, ऐसे हो गया लश्कर जैसे चबाया हुआ भूसा। सोचिए क्या गुजरी होगी अबरहा के लश्कर पर, कि
قرآن مجید نے تعبیر کیا ایسے ہو گیا جیسے چبایا ہوا بھوسا. اور پھر توجہ عزیزوں، ابرہا کے لشکر، تاریخ نے لکھا کہ ابرہا کے لشکر سے اگر کوئی جان کی بھیک مانگ کے، اگر کوئی جان کی بھیک مانگ کے وہاں سے اس نے فرار کیا تو ابابیل نے اس کو چھوڑا نہیں بلکہ آخر تک اس کا پیچھا کیا ہے، اس کا پیچھا کیا. جانتے ہو یہ تاریخ میں آہستہ آہستہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ مطالب آپ تک پہنچ جائے. اس نے چھوڑا نہیں بلکہ آخر تک اس کا پیچھا کیا. ابابیل سے کہو تم تو حیوان ہو، تمہیں تو شعور نہیں ہے. یہ بیچارہ اشرف المخلوق، اللہ کی پیاری مخلوق میدان سے بھاگ رہا ہے جان کی بھیک مانگ کے. ابابیل کہے گا میں حیوان ضرور ہوں لیکن مجھے یہ قطعاً برداشت نہیں ہے کوئی انسان میدان سے فرار اختیار کرے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. میں بالکل یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی انسان ہو کے میدان سے فرار اختیار کرے. لہذا اس نے پیچھا کیا اور کس چیز سے حملہ کیا؟ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے. توجہ عزیزوں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں. دعوت ذوالعشیرہ میں مولا کائنات کا سن مبارک کتنا تھا؟ بولیے. ہاں جی کتنا تھا؟ 13 برس. بچپن کی ادائیں، مولا کے بال بکھرے ہوئے، جوتوں پر گرد پڑی ہوئی، ایک جیب میں خرما بھرا ہوا، دوسری جیب میں گٹھلیاں بھری ہوئی. یہ تمام کی تمام چیزیں چاہے کنکریاں ہوں یا ہو کھجور کی گٹھلیاں، یہ تمام لشکر الہی ہے. اللہ جس سے جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے کام لے سکتا ہے. اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کرائی کنکریوں سے حملہ کرا کے. مولا کے ایک جیب میں کھجوریں، دوسری جیب میں کھجور کی گٹھلیاں. تاریخ نے لکھا جب شمس نبوت اپنے گھر سے نکلتا ساتھ ساتھ قمر امامت بھی نکلتا. مکے کے بازاری بچے اور شرارتی بچے جب نبی کی شان میں گستاخی کرتے تو قمر امامت اپنی جیب سے گٹھلی نکالتا، سر پہ مارتا تو سر پھوڑتی ہوئی نکل جاتی، سینے پہ مارتا سینہ توڑتی ہوئی نکل جاتی، پشت پہ مارتا پشت توڑتی ہوئی نکل جاتی. کیسے ہو سکتا ہے ایک 13 برس کا بچہ ایک گٹھلی پھینک کے مارے، سر پھوڑ دے، سینہ توڑ دے، پشت توڑ دے. 13 برس کا بچہ. شیعہ تو علی کو بڑھا دیتے ہیں، دامن عقل و خرد چھوڑ دیتے ہیں. جب علی کے فضائل کی بات آتی ہے تمہیں یاد نہیں ہے یہ تو پھر گٹھلی ہے، یہ تو پھر گٹھلی ہے. اللہ نے تو بڑے اور پھر مقابلے میں پھر بچے ہیں، مقابلے میں علی کے پھر بچے ہیں کہ جناب وہاں معاملہ کچھ اور تھا یہاں معاملہ کچھ اور ہے. کہ وہاں کیا معاملہ تھا؟ کہ وہاں معاملہ تھا بیت اللہ کی حفاظت کا، وہاں بیت اللہ کی حفاظت کا معاملہ تھا، یہاں رسول اللہ کی حفاظت کا معاملہ ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیے. کس شان سے اس گھرانے نے نبی کی حفاظت کی ہے اور رسول کی محافظت فرمائی ہے. جب یہ ادائیں دیکھی اللہ نے اپنے حبیب کو پالنے کی پرورش کی، اللہ نے آواز دی اے میرے خاص بندے، اس کفر و شرک و الحاد کے ماحول میں بھی تجھے میری ذات پر اتنا اعتماد و بھروسہ ہے
کہ تو نے میرے گھر کی حفاظت میرے سپرد کر دی تو میں اس کا صلہ اس طریقے سے دوں گا کہ میرا دین پہنچائے گی بھی تیری اولاد، بچائے گی بھی تیری اولاد۔ دو کام ہیں، ایک دین بچانا، دوسرے دین پہنچانا۔ بچائے گی بھی تیری اولاد، پہنچائے گی بھی تیری اولاد، اور بخوبی پہنچایا میں۔ مگر جس پر بچانے کی ذمہ داری ہے اور پہنچانے کی ذمہ داری ہے، بچپنے میں ہی نبی کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور جب مرحلہ نزدیک آیا اور مقام آیا تو اپنے تمام فرزندوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا تم میں سے کون ہے جو میرے اس بچے کی نہیں، وہی جملہ پیش کرو جو تاریخ نے لکھا ہے، کیا نبی کے آبا و اجداد موحد تھے یا نہیں؟ تاریخ نے لکھا کہ اپنے تمام فرزندوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا میرے فرزندوں، اللہ نے اپنی ایک امانت میرے حوالے کی ہے، اللہ نے اپنی ایک امانت میرے حوالے کی ہے، وہ امانت الہی میں تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ ایمانداری سے بتائیں، کیا اللہ اپنی امانت کو کسی مشرک کے پاس رکھوائے گا؟ اگر مشرک تھے تو اللہ نے اپنی امانت ان کے سپرد کیوں کی اور ان کے حوالے کیوں کی؟ جناب ابو طالب مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد کہا بابا جان ویسے تو ہم سب حاضر ہیں، لیکن یہ فیصلہ اس بچے پر ہی کیوں نہ چھوڑ دیں؟ جس کو یہ انتخاب کرے گا وہی اس بچے کی پرورش کرے گا۔ دادا مخاطب ہوا پوتے کی طرف اور کہا بیٹا محمد انتخاب کرو، یہ تمہارے سب چچا بیٹھے ہوئے ہیں، انتخاب کرو کس کے پاس رہنا پسند کرو گے؟ اللہ کے رسول نے جیسے ہی اتنا سنا، سننے کے بعد کہا دادا جان اگر میری پسند جاننا چاہتے ہیں تو میری پسند کا نام ہے چچا ابو طالب، میری پسند کا نام ہے چچا ابو طالب۔ قدرت کے انتخاب کو محمد کہتے ہیں، محمد کے انتخاب کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ اور پھر اگر کسی کو پھر بھی یہ ضد ہو کہ نہیں وہ تو مومن تھے ہی نہیں، تو پھر ابو طالب خالی محمد کے چچا نہیں ہے بلکہ محمد کی پسند کا نام ابو طالب ہے۔ کیسا پاکیزہ ہے ایمان ابو طالب کا، کیسا پاکیزہ ہے ایمان ابو طالب کا۔ لفظ ایمان ہے احسان ابو طالب کا، کیسا پاکیزہ ہے ایمان ابو طالب کا، لفظ ایمان ہے احسان ابو طالب کا۔ بے طہارت نہ چھوئے کوئی نام نہ لے، 14 پاروں کا ہے قرآن ابو طالب کا۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ اس نبی کی ذمہ داری آ گئی، کفالت کی ذمہ داری جناب ابو طالب پر۔ یہ نبی پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، توجہ عزیزوں۔ اور پھر جب اس نبی کی پرورش ابو طالب فرما رہے ہیں تو ایک دن مکے والے جمع ہو کے آئے ابو طالب کے پاس، اور آنے کے بعد کہنے لگے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ۔ ہاں اتنا فائدہ تو مجلسوں کا ہو ہی گیا ہے، یہ ہمارے خداؤں کو، یہ ہمارے، مجھے ایسا لگ رہا ہے تو آج میں کچھ اپنی روش سے ہٹ گیا ہوں یا آپ آج کچھ تھک کے زیادہ آئے ہیں۔ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں۔ یہ جو آ رہے ہیں ابو طالب کے پاس شکایت کرنے کے لیے، کون ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے ہیں، موحد ہیں، حق پرست ہیں، نہیں مشرک ہیں۔ آ رہے ہیں اور آنے کے بعد کہنے لگے ان سے کہو ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں۔ مشرک ضرور تھے لیکن باشعور تھے، بے شعور نہیں تھے۔
جانتے تھے ہمارا خدا اور ہے، ابو طالب کا خدا اور ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اچھا انہوں نے کہا لیکن ابو طالب نے نہیں کہا۔ محمد یہ کیسی بات ہے کہ ہمارے ہی گھر میں پلے ہو اور ہمارے ہی خدا کو برا کہہ رہے ہو؟ سب نے کہا مگر ابو طالب نے نہیں کہا، جبکہ اس سے پہلے یہ ہو چکا ہے۔ ایک طاقت والے کے گھر میں اللہ نے اپنے ایک نبی کو پلوایا، پرورش کرایا، مگر جب اس نے تبلیغ دین کا کام شروع کیا تو پھر فرعون کے بیٹا ہمارا ہی نمک کھایا ہے اور ہمارے ہی خلاف بول رہے ہو، ہمارے ہی خداؤں کو برا کہہ رہے ہو۔ سب نے کہا مگر ابو طالب نے نہیں کہا۔ آواز قدرت آئی، فرعون جس کے قتل کے تو درپے ہے، اگر اسی کو تیری آغوش میں نہ پلوا دوں تو میری خدائی کا کیا مزہ ہے۔ اور پھر صندوق میں بند کرا کے بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ موجوں پہ ٹہلتا ہوا صندوق پہنچا، ہاتھ آگے بڑھایا لینے کے لیے، صندوق پھر کچھ ہٹ گیا۔ کہا کیوں ہٹا؟ کہا اس لیے ہٹا کہ اس میں جو بچہ موجود تھا وہ جانتا تھا کہ سامنے آغوش کافر کی ہے، سامنے آغوش کافر کی ہے۔ موسیٰ کا تو معلوم ہے کہ سامنے والی آغوش کافر کی ہے، فخر موسیٰ کو پتہ ہی نہیں جو ابو طالب کا نمک کھا رہا ہے۔ 17 برس تک ابو طالب کے گھر میں رہ کے پروان چڑھ رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ موسیٰ پل رہے ہیں، توجہ سے موسیٰ پل رہے ہیں، میں 2-3 بات اور سن لیجیے بات تمام۔ موسیٰ پل رہے ہیں اور جب تبلیغ کا کام شروع کیا تو فرعون نے کہا کہ ہمارے ہی خلاف بول رہے ہو، ہمارا ہی نمک کھایا ہے، ہم ہی نے تم کو پالا پرورش کیا، پروان چڑھایا، اور تم ہمارے ہی خلاف بول رہے ہو۔ سن لیا جملہ آپ نے کیا کہا؟ یہاں سے کفر و شرک کا مزاج معلوم ہوا۔ مشرک اور کافر وہ ہوتا ہے کہ جو کھلاتا ضرور ہے مگر جتاتا بھی ہے، جو کھلاتا ہے تو جتاتا بھی ہے۔ لیکن ابو طالب نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارا نمک کھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب کا خدا اور ہے، ان کا خدا اور ہے۔ اچھا جتنی جنگیں ہوئی ہیں رسول کی مکے میں عمر کتنی ہے؟ کیوں ناصر صاحب مکے میں کتنا ہے سن مبارک رسول اسلام کا؟ ہے نہیں بھائی، دونوں اگر دیکھا جائے مکے اور مدینے کی زندگی تقریباً 23 سالہ زندگی ہوتی ہے۔ جنگیں جتنی بھی ہیں رسول کی مکی زندگی میں ہے یا مدنی زندگی میں؟ بولیے، ہیں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ مکی زندگی میں ہے یا مدنی زندگی میں؟ مدنی زندگی میں۔ انہوں نے یہاں جنگیں کیوں کی؟ اور پھر یہاں جو جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں مدینے میں رسول سے، یہ کون ہیں؟ وہی مکے والے ہی تو ہیں۔ وہاں سے اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے رسول پہ چڑھائی کرنے کی؟ وہی رسول کو قتل کر دیتے، وہی رسول کو ختم کر دیتے۔ اتنی زحمت برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کہا کرتے کیسے؟ مکے میں نبی کی حفاظت کے لیے ابو طالب موجود تھے، مکے میں ابو طالب موجود تھے، لہٰذا مدینے میں ابو طالب نہیں ہے تو اب قتل کرنا آسان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی حفاظت اور جتنا کام سارے مکے اور مدینے نے مل کے کیا ہے اتنا تنہا ابو طالب کی ذات نے کیا ہے۔ مکے اور مدینے کی تمام شجاعتیں ایک طرف اور علی کے بابا ابو طالب کی شجاعت ایک طرف۔ جب پہلی دعوت اسلام کی، بس آخری بات کو یہاں سے میں غدیر تک پہنچا دوں اور بات تمام ہو جائے۔ اسلام کی پہلی دعوت ذوالشیرہ، بچپنا مولا کائنات کا،
نبی نے نصرت کا وعدہ کیا، علی نے نصرت کے وعدے کو قبول کر لیا۔ جیسے ہی نصرت کا وعدہ ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا علی ان بیچاروں کو بھوکے پیاسے بھیجو گے یا کچھ انتظام بھی کرو گے؟ کچھ کھانے کا انتظام کرو۔ ہاں یہ پہلے سے چلا ہوا آ رہا ہے، کچھ کھانے کا انتظام کرو۔ ظاہر سی بات ہے مولا کائنات کا بچپنا ہے نا، علی نے بھی اپنے کسی بڑے سے کہا ہوگا، علی نے کہا ہوگا اپنے بابا ابو طالب سے۔ اسلام کی پہلی دعوت ہے، اسلام کی پہلی دعوت ہے، توحید کا پرچار ہو رہا ہے، قلعہ توحید تعمیر ہو رہا ہے، اور اس میں مال خرچ ہو رہا ہے ابو طالب کا، اس میں مال خرچ ہو رہا ہے ابو طالب کا، پہلی دعوت، اور قلعہ توحید تعمیر ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی کافر۔ مال خرچ ہو رہا ابو طالب کا مگر پھر بھی کافر۔ آئے پہلے دن آئے کھایا چلے گئے، دوسرے دن آئے کھایا چلے گئے، اور جب تیسرا دن آیا، توجہ عزیزو، اب وہ جملہ آنے جا رہا ہے کہ اگر کوئی اس پہ نہ بولے تو پھر اللہ بولنے کی صلاحیت اس سے سلب کر لے۔ تیسرا دن جب آیا تو ابو طالب سینہ سپر ہو کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور ایک جملہ کہا، قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ۔ نیند آ رہی ہے؟ اے میرے سید و سردار، اے میرے مولا، اے میرے سردار اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ، وَبَلِّغْ مَا شِئْتَ، اور جو آپ کو کہنا ہے آپ کہہ دیجئے آج۔ اے میرے سید و سردار، اے میرے مولا و آقا، ابو طالب بڑے ہیں کہ رسول بڑے ہیں؟ ہاں ابو طالب بڑے ہیں، مگر اپنے سے چھوٹے کو کہہ رہے ہیں اے میرے مولا و آقا آپ کھڑے ہو جائیے اور جو کہنا ہے آج کہہ ہی دیجئے۔ سوال کریں، ابو طالب اپنے چھوٹے کو مولا و آقا کہہ رہے ہو؟ اس منظر کو نگاہ مشیت نے دیکھا اور آواز دیا، میرے حبیب ابو طالب نے تجھے صرف 40 لوگوں میں مولا کہا ہے، اس کے احسان کا بدلہ دے دینا۔ غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان اس کے بیٹے کو مولا کہنا۔ اس کے احسان کا بدلہ دے دینا، اس نے تجھے صرف 40 لوگوں میں مولا کہا، تو 1,20,000 حاجیوں کے درمیان اس کے بیٹے کو مولا کہنا۔ رسول کو مولا کس نے کہا؟ ہاں جی ابو طالب نے۔ علی کو مولا کس نے کہا؟ ہیں رسول نے۔ رسول کو مولا کہا ابو طالب نے، علی کو مولا کہا رسول نے۔ پھر سن لیجئے، رسول کو مولا کہا ابو طالب نے، علی کو مولا کہا رسول نے، رسول کو مولا کہا ابو طالب نے، علی کو مولا کہا رسول نے۔ مسجدوں سے صبح ہوتے ہی مائک پر آواز بلند ہوتی ہے، صلی اللہ علیہ یا مولائی و سیدی۔ یہ کیسے سنی ہیں اور کیسے سنت رسول پر عمل کرنے والے ہیں؟ جس کو رسول نے کہا اسے تو مولا نہیں مانتے، جسے ابو طالب نے کہا اسے مانتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ کیسے سنت رسول پر عمل کرنے والے ہیں؟ جسے رسول نے مولا کہا اسے تو نہیں مانتے ہیں۔ اچھا جتنے بھی فضائل ہیں، بس آخری جملہ بات تمام ہو گئی، جتنے بھی فضائل ہیں، ایک بہت بڑے
پڑھے لکھے جاہل نے ایک جملہ لکھا ہے کہ علی کے جتنے بھی فضائل ہیں سارے فضائل و کمالات، عابد بھائی سرنا کو جائیے بھائی، ہاں بات بہت قیمتی آنے جا رہی ہے، جتنے بھی فضائل و کمالات ہیں وہ علی کے صرف اس وجہ سے ہیں کہ علی کو رسول نے اپنی آغوش میں پالا۔ سمجھ گیا؟ علی کے جتنے فضائل ہیں اس وجہ سے کہ انہیں رسول نے پالا۔ اسی بات کو ملا کو معیار بناؤ اور کسوٹی پہ پرکھو۔ علی کے فضائل تو رسول کی وجہ سے، رسول کے سارے فضائل اس وجہ سے ہیں کہ ابو طالب نے پالا ہے۔ صلوات پر محمد و آل بس عزیزوں، جب تک رسول حیات رہے دین الہی کو پہنچانے کا اور بچانے کا کام رسول نے کیا، رسول کے بعد اولاد رسول نے کیا، اور اولاد رسول میں سے ایک یہی شخصیت جس کی آج شہادت کی شب ہے، جو اس قدر امامت کی اطاعت میں اپنے آپ کو ڈبوئے ہوئے تھا کہ امام وقت جس کو کہنے پر مجبور ہو جائے کہ میں انی باعث الیکم ثقتی، میں اپنے اس چاہنے والے کو، اس بھائی کو بھیج رہا ہوں جو میرا سب سے زیادہ بھروسے مند ہے۔ آج اس القاب کے بازار میں لوگوں کی زبان سے بڑے بڑے القاب لے لینا بہت آسان کام ہے، اپنے آپ کو حجت الاسلام کہلوا لینا بہت آسان کام ہے، لیکن امام وقت کی زبان سے اپنے آپ کو ثقہ کہلوانا یہ مسلم غریب کا کام ہے، یہ مسلم ابن عقیل کا کارنامہ ہے۔ اللہ اکبر! جس کو امام یہ کہے کہ یہ میرا سب سے زیادہ بھروسے مند ہے، یہ میرا سب سے زیادہ معتمد ہے اور قابل اعتماد شخص ہے جس کو میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ کیوں بھیجا تھا مولا نے؟ چونکہ کوفے کے لوگوں کے مولا کے پاس خطوط آ رہے تھے، مولا آ جائیے، کوفے کے حالات سازگار ہیں۔ مولا نے اپنا سفیر بنا کے مسلم کو کوفے کی جانب روانہ کیا۔ ایام ازاں نزدیک ہیں، اپنے آپ کو ابھی سے رونے کا عادی بناؤ، اور اس لیے بھی رونے کا عادی بناؤ اس لیے کہ کربلا کا مقدمہ ہے جناب مسلم، دیباچہ کتاب کربلا جناب مسلم ابن عقیل۔ کتاب میں جو تفصیلی واقعات ہوتے ہیں اس کو پہلے ایک دیباچے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ کتاب کربلا میں جتنے تفصیلی مصائب آنے والے ہیں اس کی مختصر دیباچے کا نام ہے مسلم ابن عقیل۔ مسلم ابن عقیل اس ذات کا نام ہے کہ جتنے مصائب کربلا میں تمام شخصیتوں پر ڈھائے گئے، مسلم نے تنہا ان مصائب کا سامنا کیا ہے۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ایک غریب کا آج ماتم ہے، ایک غریب کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ اس غریب کا پرسہ پیش کرنا ہے کہ جس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، لیکن بچوں کو نہ باپ کی خبر ہے اور نہ باپ کو ان بچوں کی خبر ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور ٹھیر ٹھیر کے مصائب پڑھوں گا، آپ حضرات گریہ کر لیجئے گا، مصاب ہوں گے۔ نہ ان بچوں کو اپنے بابا کی کوئی خبر اور نہ ان کے باپ کو اپنے بچوں کی کوئی خبر ہے۔ باپ بیٹوں سے بچھڑ گیا، بیٹے باپ سے بچھڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ مسلم کوفے میں پہنچے، مختار ثقفی کے گھر میں والد ہوئے۔ کوفے کے لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پر اپنی بیعتوں کا آغاز کیا۔ لکھا ہے تاریخ نے 30,000 سے زائد بیعتیں، 30,000 سے زیادہ لوگوں نے مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی، مگر
یہ خبر کسی طریقے سے یزید کے جاسوسوں نے یزید کو پہنچائی. یزید حسین کا سفیر کوفے میں آ گیا اور کوفے کے حالات بدل گئے ہیں. رفتہ رفتہ لوگ حسینی سفیر سے نزدیک ہو رہے ہیں. اگر یہی ماحول رہا تو کوفہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا. یزید نے ابن زیاد کو خط لکھا جو بصرے میں حکومت کر رہا تھا. ابن زیاد بصرے کو اپنے بھائی کے حوالے کر اور فوراً کوفے پہنچا اور کوفے پہ تجھے اختیار تام حاصل ہے. ابن زیاد نے کوفے آ کے اعلان کیا, کوفے والوں اگر تم میں سے کسی نے مسلم کی حمایت کی اور کسی نے مسلم کو پناہ دی تو اس کی جان مال عزت و ناموس کو برباد کر دیا جائے گا, اس کو قتل کر دیا جائے گا, گردن اڑا دی جائے گی. یہ اعلان ہوا. 30,000 لوگوں جو بیعت کیے ہوئے تھے رفتہ رفتہ مسلم سے دور ہونے لگے. رفتہ رفتہ اور غربت کا عالم یہ ہے مسلم کی کہ جب مسلم مسجد کوفہ میں نماز ادا کرتے تھے تو مسجد لوگوں سے چھلک جایا کرتی تھی, مگر جب 7 ذی الحجہ آئی اور مسلم نے نماز بغیر ادا کی تو مسلم کے پیچھے صرف 30 افراد تھے. صرف 30 لوگ مسلم کے پیچھے تھے. لیکن جب نماز عشاء تمام کی اور نماز عشاء کے بعد منہ پھیر کے دیکھا تو وہ 30 لوگ بھی موجود نہ تھے. مسلم یکو تنہا رہ گئے. مسجد سے باہر نکلے, کوفے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں. مسلم کہاں پناہ لے, کبھی اس گلی میں جاتے ہیں کبھی اس گلی میں جاتے ہیں, مگر ہر جگہ ابن زیاد کے سپاہی موجود ہیں. تھک ہار کے مسلم ایک ٹوٹی ہوئی مسجد میں پناہ لے کے بیٹھ گئے. 8 کا پورا دن وہی گزارا اور پھر رات ہوتے ہی پھر مسجد سے باہر نکلے. مگر پھر دیکھتے ہیں اسی طریقے سے ابن زیاد کے کارندے کوفے کی گلیوں میں تعینات ہیں. کبھی اس گلی سے نکلنا چاہتے ہیں تو وہاں کوئی سپاہی کھڑا ہے, کبھی اس گلی سے نکلنا چاہتے ہیں تو وہاں کوئی سپاہی کھڑا ہوا ہے. مسلم جائیں تو کہاں جائیں, ایسے ہی گلیوں میں بھٹک رہے ہیں. اتنے میں دیکھا ایک مومنہ ہے اپنے دروازے پر کھڑی ہے, ایسا لگتا ہے جیسے کسی آنے والے کا انتظار کر رہی ہے. مسلم کو دیکھا, مسلم آگے بڑھے, آگے بڑھنے کے بعد سلام کیا تو آنے جواب سلام دیا. جواب سلام دینے کے بعد پوچھا, اے بھائی تم کون ہو؟ مسلم کوفے میں آئے ہوئے ہیں, کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں, تم اپنے وطن چلے جاؤ, یہاں کا حالات اچھے نہیں ہیں, یہاں کا ماحول سازگار نہیں ہے. جناب مسلم نے اشارہ کیا اور اشارے سے توحہ سے پانی مانگا. جانتے ہیں اشارے سے کیوں پانی طلب کیا؟ اس لیے کہ یہ وہ کریم گھرانہ ہے جو کبھی کسی سے کچھ مانگتا نہیں ہے. اشارہ کیا تو اپنے گھر میں گئی اور جانے کے بعد کاسہ آم لا کے مسلم کو دے دیا. مسلم نے پانی پیا اور پینے کے بعد تو واپس چلی گئی اور مسلم سے کہا یہاں سے چلے جاؤ, ابن زیاد کے سپاہی اگر دیکھ لیں گے تو گرفتار کر لیں گے, یہاں سے چلے جاؤ. وہ مسلم کو تلاش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر کاسہ رکھنے کے بعد پھر دوبارہ واپس آئی تو دیکھا جس کو اتنی تاکید کر کے گئی تھی وہ غریب کوفہ پھر وہیں پر بیٹھا ہوا ہے. تو آپ مخاطب ہوئی, اے بھائی میں نے تجھ سے کہا تھا کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں, یہاں سے اپنا وطن چلا جا, تو ہے کون؟ مسلم نے اپنے سر کو شرم سے جھکایا, آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے فرمایا, اے مومنہ جاننا چاہتی ہے نا میں کون ہوں؟ ارے میں غریب الوطن ہوں, پردیسی ہوں. کا وطن کیا ہے؟ کا میرا وطن مدینہ ہے. نام کیا ہے؟ کہ میں ہی تو مسلم ہے غریب. ارے میں ہی تو مسلم ہے غریب ہوں. اتنا سنا ہاتھوں کو جوڑ دیا, مولا مجھے معاف فرمائیے گا, مولا مجھ سے گستاخی ہو گئی, آئیے آئیے یہ گھر آپ کا ہے. مسلم گھر میں وارد ہوئے, مصلی عبادت کو بچھایا, پوری رات عبادت میں گزار دی. مگر وقت سحر سے کچھ پہلے مسلم کی آنکھ لگ گئی. جیسے ہی مسلم کی آنکھ لگی اچانک چونک کے اٹھے اور زبان پر ایک جملہ آیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. زبان پر ایک جملہ آیا, انا
وضو کے لیے پانی پیش کیا اور پوچھا مولا کیا آپ سوئے نہیں؟ آپ کی آنکھیں سرخ ہیں، ایسا لگتا ہے شاید آپ نے جاگ کے رات گزاری ہے۔ نہیں تو میں کچھ دیر کے لیے سویا ہوں، لیکن میں جب کچھ دیر کے لیے سویا تو میری آنکھ لگی ہوئی تھی، میں نے خواب دیکھا جیسے میرے چچا علی آئے ہیں، میرے چچا آ گئے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے میرے بیٹا مسلم مجھ سے نزدیک آ رہا۔ اے تو آئے مومنہ، ایسا لگتا ہے اب میری وقت جدائی آ گیا ہے اور میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ مسلم نے ہتھیاروں کو سجانا شروع کیا، ہتھیاروں کو سجایا تو آ کے گھر کو اس کے بیٹے کے ذریعے ابن زیاد کی فوجوں نے گھیر لیا۔ مسلم ہتھیار سجا رہے ہیں تو آگے بڑھی سوال کیا مولا کیا ارادہ ہے؟ مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ تو دیکھ نہیں رہی ہو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہے، تیرے گھر کو ابن زیاد کی فوجوں نے گھیر لیا ہے۔ مولا یہی رہیے، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ جانتے ہو مسلم نے کیا جواب دیا؟ غیرت زینبی پر رونے والوں، مسلم نے ایک جواب دیا تو میں نہیں چاہتا میری زندگی میں ابن زیاد کا کوئی سپاہی تیرے گھر میں داخل ہو جائے اور تیری بے حرمتی ہو۔ میں کہوں گا مسلم اچھا ہوا تم کوفے میں نہ تھے، اے مسلم اچھا ہوا تم کربلا میں نہ تھے، ورنہ زینب کی بے حرمتی، سکینہ کی بے حرمتی، زینب کو کھلے سر کی ناکوں سے دیکھتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مسلم تو آ کے گھر سے باہر نکلے، کوفے کی گلیاں ہیں، مسلم جنگ میں مصروف ہیں۔ عزیزوں میدان میں جنگ کرنا بہت آسان ہے، گلی کوچوں میں جنگ کرنا بہت سخت کام ہے۔ میدان میں نے اسی لیے ایک جملہ کہا ہے، جو مصائب کربلا میں سب نے جھیلے وہ تنہا مسلم کی ذات نے جھیلے۔ جنگ کی ہے امام حسین علیہ السلام نے بھی، لیکن میدان میں جنگ کی ہے، جہاں کوئی سامنے سے وار کرتا ہے یا پیچھے سے وار کرتا ہے۔ مگر مسلم غریب کی غربت یہ ہے، آگے سے بھی وار ہوتا ہے، پیچھے سے بھی وار ہوتا ہے، مگر اوپر سے بھی وار ہوتا ہے۔ کوئی آگ پھینکتا ہے، کوئی پتھر پھینکتا ہے۔ یہ اس غریب کی غربت ہے، مگر بھوکا پیاسا شیر کہاں تک لڑتا؟ فوجیں آ رہی ہے، محمد ابن اشعث جو سپہ سالار تھا اس نے اور فوج کا مطالبہ کیا اور فوج بھیجی گئی، مگر مسلم سب کو فنار کرتے جا رہے ہیں۔ پھر دوبارہ مطالبہ کیا گیا، ادھر سے آواز آئی ایسے ایک سپاہی کو مارنے کے لیے کتنی فوج درکار ہے؟ کہ یہ سپاہی کوئی معمولی سپاہی نہیں ہے، یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، اس کے لیے جتنے بھیجو گے اتنے ناکافی ہے۔ پھر کیسے قابو میں کیا جائے؟ کہ ایک گڑھا کھودا جائے۔ گڑھا کھودا گیا، مسلم پر حملہ ہوا، فوجیں پیچھے ہٹی، مسلم جوش شجاعت میں آگے بڑھے، گڑھے میں گر گئے، فوجوں نے گھیر لیا، مسلم کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے دارالعمارہ میں لے کے آئے، ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا اور کہا گیا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ مسلم نے کہا مالی امیر سوى الحسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں۔ اتنا سننا تھا، کہنے لگے کہ تم سلام کرو یا نہ کرو لیکن قتل ضرور کیے جاؤ گے۔ اگر قتل کرنا ہی چاہتے ہو تو بس مجھے وہ 3 وصیتیں ہیں، کسی کو میرے ساتھ بھیج دو تاکہ میں تم سے وصیتیں کر لوں۔ ایک شخص کو بھیجا گیا، مسلم نے کہا پہلی وصیت میری یہ ہے، جب میں کوفے آیا تھا تو اپنے کھانے پینے کا انتظام خود کیا تھا، مقروض ہو گیا ہوں، یہ میری زرا ہے، اسے بیچ کے میرا قرضہ ادا کر دینا، اور دیکھو جب میں شہید کر دیا جاؤں تو مجھے دفن کر دینا۔ اجرکم اللہ۔ دوسری وصیت یہ ہے جب میں شہید کر دیا جاؤں تو مجھے دفن کر دینا، اور تیسری وصیت یہ ہے کہ میں نے اپنے مولا کو خط لکھ دیا تھا، اے کوفے والو ایسا نہیں ہے، مسلم جانتے نہیں ہے،
مسلم کو معلوم ہے کہ مولا کو سارے حالات کا علم ہے، لیکن مسلم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ اے کوفہ والوں، میں نے اپنے مولا کو لکھ دیا تھا، مولا کوفہ کا ماحول سازگار ہے، آ جائیے میرے مولا کو خبر کر دو، مولا کوفہ نالا، اے مولا کوفہ نہ آئیے گا۔ بس اتنا کہا۔ مسلم نے ایک سوال اور کیا، سوال ہوا مسلم آخر وقت میں کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ پھر مسلم نے اشارہ کیا تھوڑا سا پانی اگر مل جائے تو تمہارا احسان ہوگا۔ کاسہ آب پیش کیا گیا مگر دندان مبارک زخمی ہے۔ مسلم کیسے پیتے؟ جیسے ہی کاسہ آب کو نزدیک کیا منہ کا خون ٹپک پڑا، مسلم نے واپس کر دیا۔ عزیزو، یہ کوفہ ہے، کوفہ، اس کوفے میں مسلم کیسے پانی پی لیتے؟ ارے مسلم جانتے ہیں اسی کوفے سے سکینہ پیاسی گزرے گی، اسی کوفے سے زہرا پیاسی گزرے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہی کوفہ ہوگا جہاں اہل بیت پیاسے گزریں گے، اسی کوفے سے اہل حرم پیاسے گزریں گے۔ اجرکم اللہ۔ بس اتنا کہنے کے بعد مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، اور لے جاتے مسلم دارالعمارہ کی چھت پہ چڑھ رہے ہیں اور تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی ہیں، مگر ایک ظالم نے مسلم کی گردن پہ وار کیا، سر و تن میں جدائی ہوئی۔ مسلم نے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، توش ہوا پر سلام چلا۔ جناب حسین نے سلام کا جواب دیا۔ عباس نے پوچھا، آقا یہاں تو کوئی نہیں جس کے سلام کا جواب دے رہے ہو؟ حسین نے ایک آواز دی، اے بھیا عباس، کوفے سے میرا بھائی مسلم سلام کر رہا ہے، میں نے اسی غریب کے سلام کا جواب دیا۔ کر رہی تھی لاشیں زہرا بکا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا۔ یا علی، یا علی، کوفے میں پھر آئی ہے رونے
बताऊं मैं खड़ी थी हाथ फैलाए हुए दारुल अब्बास दबना शाह मुस्लिम है गिरा कर रही थी लाश मुस्लिम पे ये ज़हरा बुका कर रही थी लाश मुस्लिम पे ये ज़हरा बुका दुश्मनी नबी से इस तरह दिखलाएंगे यूं मोहम्मद और इब्राहीम मारे जाएंगे नाम का भी पास रखे ये ना कुछ भी ख्याल कर रही थी लाश मुस्लिम पे ये ज़हरा बुका कर रही थी लाश मुस्लिम पे ये ज़हरा बुका कुछ ही दिल में फिर यहाँ होंगी मैं रोती हुई इसके बच्चों पर चलेगी हाँ ये हारिस की छुरी मैं संभालूंगी उन्हें हाँ कर रुकैया की जगह कर रही थी लाश मुस्लिम पे ये ज़हरा बुका कर रही थी लाश मुस्लिम पे ये ज़हरा बुका किस तरह मैंने संभाला किस तरह था माय से क्या बताऊं मैं खड़ी थी हाथ फैलाए हुए दारुल नाराज़ जबला शाह मुस्लिम गिरा कर रही थी लाश मुस्लिम पे ये ज़हरा बुका कर रही थी लाश मुस्लिम पे ये ज़हरा बुका बैठ के अकबर ज़माने सैयदा पर बस यही साथ ज़ैनब है यहाँ पे मुझको आना है अभी शाम तक ले जाएगा तू फिर से गम का सिलसिला कर रही थी लाश मुस्लिम पे ये ज़हरा बुका कर रही थी लाश मुस्लिम पे ये ज़हरा ये जब हरम आए झुकाए शर्म से वो सही असीर गम आए ये नौहा करते हुए हर कदम आए तमाम कुनबे को जंगल में खो के हम आए नबी की आल पे अल्लाह क्या तबाही है हुसैन मर गए और रूह
महल हरम लटक रही थी महानाश मुस्लिम के पुरगम निगाह पड़ गई ज़ैनब की उस पे आए सितम कहा सकीना ने रो के जीता डरता है लेकिन शहीद का लाशा भी लटकता है लेकिन शहीद का लाशा भी लटकता है लेकिन शहीद का लाशा भी लटकता है हमें बताओ कि भट्टी हमारी गाती है कि शहीद से बूढ़े करामत आती है कि लाश हमको गरीबी अजब दिखाती है वो भी बताओ सकीना की जान जाती है कसम खुदा की नहीं तो चैन है ज़ैनब ये बेकसी में मिसाल हुसैन है ज़ैनब ये बेकसी में मिसाल हुसैन है ज़ैनब ये बेकसी में मिसाल हुसैन है ज़ैनब खूबी से की है सकीना ने जिस घड़ी तकरीर तो सर को पीट के बोली ये ज़ैनब दिलगीर कि किस तरह से न है बाल तेरा हो तफसीर खूबी निसार यही है हर अव्वले शब्बीर सिवाय शुक्र इलाही न कुछ कलाम करो चचा की लाश सदके गई सलाम करो चचा की लाश सदके गई सलाम करो चचा की लाश सदके गई सलाम करो ये सुन के आबिद बेगम ने भी ये रुक के कहा खुदा के वास्ते खोलो तो मेरे हाथ जरा चचा की लाश को सजाद भी करे मुजरा ये सुन के लाशाए मुस्लिम भी हाय कांप उठा कहा पुकार के ज़ैनुल लिबास सलाम अलैहि यतीम किस्से रसूल खुदा सलाम अलैहि यतीम किस्से रसूल खुदा सलाम अलैहि यतीम किस्से रसूल खुदा सलाम अलैहि चचा को बाप को भाई को कत्ल कर डाला हमें बुखार है लेकिन नहीं दबाओ ग़िज़ा तमाम का हमें फाके पे फाका हमने किया और इस पर कहते हैं चल जल्दी जल्दी बाबैला लबों पे जान भी है सितम से आदा के कहूँ तो क्या मैं कहूँ उम्मती है नाना के कहूँ तो क्या मैं कहूँ उम्मती है नाना के कहूँ तो क्या मैं कहूँ उम्मती है नाना के लक़ब जहान में अब बदर हमारा है ये कुनबा बल्कि में सब के सर हमारा है अजीब हाल मायाने सफर हमारा है जहाँ पे बैठ गए वो घर हमारा है कज़ा की झोलियों में सब नबी के फूल गए हमें तो मौत भी और शाहिदी भी भूल गए हमें तो मौत भी और शाहिदी भी भूल गए हमें तो मौत भी और शाहिदी भी भूल गए नबी की आल है बल्कि में आज नंगे सर हर एक बहकारों से कर रहा है नजर पदर की लाश पड़ी है जमीन के ऊपर सर उसका निर्दय पूरी पे है लहू में तर पर पदर नहीं के मदद को हमारी आएगा खुदा ही हमको अब इस कैद से छुड़ाएगा खुदा ही हमको अब इस कैद से छुड़ाएगा खुदा ही हमको अब इस कैद से छुड़ाएगा ये बात आबिद बीमार ने जो फरमाई शुतर से ज़ैनब गमगीना तब ये चिल्लाई निसार तेरी गरीबी पे हो ये दुख पाई संभल संभल के चलो ए बदर के शहदाई हुजूम आम है सर नंगे हम बुलाए हैं सितम की फौज ने कांटे यहाँ बिछाए हैं सितम की फौज ने कांटे यहाँ बिछाए हैं सितम की फौज ने कांटे यहाँ बिछाए हैं कहा ये ज़ैनब बेगम ने लाश मुस्लिम से तुम्हारे देश में आई हूँ भाई जान लुट के मैं सरबराह न हूँ चादर कोई उड़ा दीजिए तुम्हारे भाई मैं अकरबा के कत्ल हुए तबाह हाल है मुश्किल कुशा की जाई का बहन को दीजिए पुरसा हुसैन भाई का बहन
नाशे मुस्लिम से आई है तुम्हारे पाए मुकद्दस हमारी आंखों पर हजार है भाई हुए तहे खंजर तलब है रूह को बहना छुपाओ अपना सर कहाँ से भाई रिदाला तुझ बहन के लिए कि मेरी लाश तो मोहताज है कफन के लिए कोई खुदा रजा करे अब्बास को बताए कोई खुदा अब्बास को बताए बेसर पड़ी हुई है मुस्लिम की लाश खुदा जाकर अब्बास को बताए कोई खुदा जाकर अब्बास को बताए कोई खुदा जाकर अब्बास को बताए कोई खुदा जाकर अब्बास को बताए बेसर पड़ी हुई है मुस्लिम की लाश आए कोई खुदा को बताए मुस्लिम की ये गरीबी को निभाना में है मुस्लिम की ये गरीबी को निभाना में है कोई नहीं सिराने दो अश्क जो बहाए कोई खुदा जाकर अब्बास को बताए कोई खुदा जाकर अब्बास को बताए मुस्लिम से दोनों बच्चे हाय मुस्लिम से दोनों बच्चे कब के बिछड़ चुके हैं मुस्लिम से दोनों बच्चे कब के बिछड़ चुके हैं मुस्लिम को मार डाला कोई इन्हें बचाए खुदा जाकर अब्बास को बताए कोई खुदा जाकर अब्बास को बताए जैसे फिरे हैं साहिल मुस्लिम से कूफे वाले जैसे फिरे हैं साहिल मुस्लिम से कूफे वाले ना से कोई किसी से यूं ना नजर फिराए कोई खुदा
خدا رجا کر عباس کو بتا